السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی محمد مختار احمد مبلغ اسلام آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں قرآن کی ہدایت کے عنوان سے۔ قرآن کی ایک ایک بات آپ تک پہنچانے کے لیے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو یہ قسم کھانے کی اور ایک وجہ اللہ فرما رہا کہ انت آپ، حل بهذا البلد، آپ اس بستی میں مقیم ہیں، یا اس بستی میں رہنے والوں میں آپ گھل ملنے والے ہیں، گھل مل جانے والے ہیں۔ حل یعنی جیسا شکر پانی میں حل ہو جاتی ہے، گھل جاتی ہے، گھل مل جانا، تو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک یارانہ طبیعت کا شخص ہوتا ہے کہ لوگوں میں تھوڑی دیر میں گھل مل جاتا۔ ارے کیسا اس کی طبیعت کیسی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ اپنا مطلب ہر شخص کو، ہر گروہ کو ہے نا، ہر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، ہر لوگوں سے اپنی محبت ہر لوگوں کے دلوں میں بٹھا لیتا ہے۔ تو بہت جلد یہ لوگ ہے نا ہم خیال ہو جاتے ہیں۔ اور عموماً یہ جملہ کہ گھل مل جانا، اکثر جو لڑکیاں شادیاں کر کے سسرال جاتی ہیں تو بعض بچیوں کی صفت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلد سسرال میں گھل مل جاتے ہیں۔ تو ایسی بچیوں کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ بڑی بچی بڑی اخلاق والی ہیں اور بڑی ملنسار ہے، بہت جلد ہے نا سسرال میں گھل مل گئی ہے۔ تو یہاں پر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود مبارک یہاں کے رہنے والوں میں آپ گھل مل جائیں گے، یا پھر دوسرے الفاظ میں یہاں کے رہنے والے آپ کی خوبیوں کو اپنے اندر جذب کر لیں گے۔ دو چیزیں آپ کی ذات سے جڑی ہوئی تھی، ایک بار نبوت، دین کی ذمہ داری، اور دوسرا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیاں یا کمالات۔ تو یہاں پہ انت حل بہذا البلد، آپ اس بستی کے رہنے والوں میں ضرور بضرور حل ہو جائیں گے، یعنی آپ ان کے دلوں میں بس جائیں گے۔ تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے میں رہنے والے گو کی دشمنی تو مکے کے رہنے والوں نے کی، مگر جان نثار بھی مکے کے رہنے والوں میں سے ہی ملے۔ ابتدائی جان نثار جو رہے وہ پورے کے پورے مکے شہر کے ہی رہے، یعنی اس ہجرت سے قبل جتنے بھی جان نثار آپ کو ملے ہیں وہ مکے کے شہر کے ہی لوگوں میں سے ملے ہیں۔ تو انت حل بہذا البلد، تو یہاں پہ رہنے والے ایسے مسلمان، جو یہاں پہ رہنے والی قوم ایسی ہیں کہ جب ایک مرتبہ آپ پر ایمان لائے تو یقیناً آپ کے بوجھ کو، یعنی آپ کے دین کی ذمہ داری کا جو بوجھ ہے اس کو بھی اپنے کندھے پہ لے لیں گے، اور پھر آپ جتنی کمالات اور خوبیوں سے آپ کا وجود ظاہر ہوا ان کمالات اور خوبیوں کو بھی اپنے اندر عکس کریں گے۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہو کر آپ کی ہر وقت مدد کرتے رہے اور ہر وقت دشمن سے مقابلہ کرتے رہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، آپ کا جو مقصد تھا، یعنی مکے کی سرزمین سے کفر کا خاتمہ ہو، اللہ کا دین قائم ہو، تو اس مشن میں، اس مقصد میں صحابہ اکرام کسی وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑے، بلکہ ہر وقت ساتھ رہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات تھے وہ بھی کمالات کو اپنے اندر جذب کیے، جس کا ثبوت اب ہم یہاں
آج اگر مسلمانوں کی حالتیں دیکھیں تو گو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کو محبت ہے، عقیدت ہے، اس کا انکار نہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا، آپ سے عقیدت ہونا اتنا کافی نہیں. آپ سے محبت اور عقیدت کا حق ادا کرنا یہ ہر عاشق رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ محبت اور عقیدت کا حق ادا کرنا کس طرح ادا کرنا، اس کو ہم صحابہ کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں. صحابہ کی زندگی سے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دو چیزوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی. ایک تو آپ کے مقصد کو، آپ کی ذمہ داری کو صحابہ نے لے لیا. دوسرا آپ کے اندر جو جو کمالات تھے وہ صحابہ نے اپنے وجودوں میں بھی اس کو اخذ کر لیا. تو یہ دو چیزیں جب تک ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ دو چیزیں اگر عاشق رسول نہ لے، یا دو چیزیں حضور پہ ایمان لانے والا نہ لے، تو یاد رکھو کہ ہمارے وجود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا. یوں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا حق تو ہم پوری زندگی قربانی دینے کے بعد بھی ادا نہیں ہو سکتا، مگر جو بندہ جو حضور پہ فدا ہونے والا، اگر اس کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ قربانی دینا چاہ رہا ہے، آپ پر فدائیت کا کچھ ثبوت دینا چاہ رہا ہے، تو صحابہ کے نمونے پہ حضور کی زندگی کے یہ دو چیزوں کو اختیار کرنا یا دو چیزوں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال یہاں پہ انت حلم بہذا البلد، کہ یہ جو بلدہ کے جو لوگ ہیں، اس شہر کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ آپ ان میں گھل مل جائیں گے، یا پھر دوسرے الفاظ میں یہ لوگ آپ کو اپنے اندر ضم کر لیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں حالانکہ ہجرت سے قبل صحابہ 83 صحابہ کی تعداد تھی جو ایمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے تھے، مگر 83 صحابہ تک وہ تعداد محدود نہیں رہی. ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو مکے کی جس قدر وہاں پہ آبادی تھی کل کی کل مسلمان ہو جاتی ہے چند دنوں میں، فتح مکہ کے چند دنوں کے بعد. اور وہ مسلمان ہونے کے بعد پھر جیسا ابتدا میں صحابہ جو قبل ہجرت یا فتح مکہ سے پہلے صحابہ نے جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو بعد میں بھی یہ جو بعد میں جو فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا. ایسا نہیں کہ خالی ایمان لے آئے اور اب بس اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں مصروف رہے، ایسا نہیں، بلکہ جب تک ایمان نہیں لائے دشمنی میں شدت اختیار کی ہوئی تھی. اور جیسا ایمان لائے پھر حضور کے حکم کی تعمیل کرنے میں بھی صحابہ کرام نے کوئی کمی نہیں رکھی.